اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hello viewers, today we are going to talk about development of emotions and psychosocial development of child. And specifically we are to talk about the emotion of fear. This one is the basic elementary emotional fear. And we are to talk about its coping strategies, how we enable the child to face that particular situation. اور اس میں بچوں کا جو خوف ہے، میں اگزامپل دے رہا ہوں، جیسے پبلک سپیکنگ ہے، وہ دوسرے لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، یہ ان کے اندر ایک خوف ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں خوف یہ ہے کہ وہ دوسرے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، دوسرے اس پر ہنسیں گے، دوسرے اس کو ریڈیکیول کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اور اس کی بات جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو سکتی ہے. اور یہ فیئر جو ہے نا یہ پریویل کرتا ہے، اور اس کو ہمیں ابتدا میں ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ جتنے رسک ہیں وہ جو لے رہا ہے اس کو ایویلویٹ کرے. کیا ہوگا اس کے بعد، پھر کیا ہوگا، ایکچوئل صورتحال کیا ہوگی. اگر آپ مارکیٹ چلے جاتے ہیں، آپ سڑک کراس کرتے ہیں، تو آپ کو سڑک کراس کیسے کرنی چاہیے، اس کو ہم سٹیپس بتائیں گے، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کریں اور اس کو سڑک کراس کروا دیں، بجائے اس کے کہ ہم تھریٹ کریں کہ بہت ساری سچویشنز ہیں جس میں آپ کو کوئی کچل کے چلا جائے، کوئی موٹر بائک والا آپ کو ہٹ کر جائے، آپ کو سائیکل والا ہٹ کر سکتا ہے، آپ کو گاڑی والا ہٹ کر سکتا ہے. بہت ساری تھریٹس ہم اکٹھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو ہیلپ آؤٹ اگر کر دیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کراس دا روڈ، تو اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار دوز چلڈرن، کہ وہ ان کے پاس تو اپنا میٹیریل کافی ہے، پازیٹیو تھاٹس ان کے پاس کافی ہیں، اس کے پاس سکلز اور اسٹریٹجی ہیں ٹو مینیج دا سچویشن، ٹو ہینڈل دا سچویشن، اور اس کو ایکشن پلان دیا جائے، ہاؤ ٹو ایکٹ ان دس سچویشن. آپ نے پلے گراؤنڈ میں جانا ہے تو آپ نے یہ کام کرنے ہیں، آپ کے پاس، یعنی ہم اس کو کٹ سے سٹارٹ کریں. آپ ایک سیفٹی کٹ پہنیں گے، شوز پہنیں گے. اور شوز کیوں پہنیں گے؟ شوز اس لیے کہ آپ کو وہاں کوئی انجری نہ ہو. آپ فٹ بالر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے فٹ بال کٹ پہن کے جائیں، اور دوڑتے ہوئے اگر خطرہ ہو کہ گرو گے تو کیا ہوگا، گھٹنے پہ چوٹ لگے گی، گھٹنے پہ پیڈ وغیرہ اگر ضروری ہو تو وہ باندھ لیے جائیں. اور اس طرح کی سیفٹی پریکاشنز اور دوڑنے کا طریقہ اور ہٹ کرنے کا سلیقہ طریقہ اسے سکھایا جائے، اس کو رائٹ ڈائریکشن دی جائے. مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہم جب اس کو گراؤنڈ میں جانے سے پہلے ہی بہت ساری چیزوں سے انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، لیکن ڈائریکشن سے انٹروڈیوس شاید نہیں کرواتے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح تھراپسٹ ہے، اس کی ہیلپ ہم لے سکتے ہیں. تھراپسٹ اس کو اصل صورتحال سے آگاہ کہ یہ اصل صورتحال ہے جس میں آپ موجود ہیں. اس میں ایکسپوجر تھراپی ہے، ہم اس بچے کو ایکسپوز کرتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ ہم اسے مرر کے سامنے کھڑا کر کے ہم اسے کہتے ہیں لیٹ یو اسپیک آؤٹ، اور وہ الفاظ ادا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ الفاظ ٹھیک ہیں، اس کو خود ایکسیپٹیبل لگ رہا ہوتا ہے، وہ خود اپنا ایویلویٹر ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ایکسپریشن اچھا ہے، میں کس طرح سے ایکسپریس کر رہا ہوں. وہ اپنی ویڈیو بنا کے اس کو دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ اس کو سنائی جا سکتی ہے، اس کی ریکارڈنگ اس کو دکھائی جا سکتی ہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ یو آر اسپیکنگ ان اے گڈ مینر. یہ دیکھیں آپ کے الفاظ کی ادائیگی بڑی خوبصورت ہے، آپ کے کھڑے ہونے کا انداز بڑا خوبصورت ہے، آپ کی جو پکچر ریفلیکشن ہے وہ بڑی زبردست ہے. اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ایکسپوجر تھراپی کے طور پر اس کی مدد کریں گی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے فیملی ممبرس کی موجودگی میں اس کی بات کو سنا جائے، اس کی بات کو موقع دیا جائے کہ وہ بات کر سکے. اور پھر یہ ہے کہ فیملی ممبرس اس کی ہیلپ کریں، اس کی بات کو اہمیت دیں، ریفلیکشن دیں، اس کی بات کو کوٹ کیا جائے. اور کوٹ کرنے سے یہ ہے کہ اس کو اہمیت مل رہی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بات بالکل درست ہے اور میں نے ٹھیک کہا ہے. اور اسی طرح اس کو کوئی میٹنگ ہو، فیملی کی میٹنگ ہو، فرینڈس کی میٹنگ ہو، تو اسے موقع ملنا چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے. اور اس میں مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو انٹرنل کنورسیشن کا موقع دیا جائے،
اسے کہا جائے کہ آپ خود اپنے بارے میں سوچو کہ ٹو ویٹ ایکسٹینٹ یو آر ایبل ٹو ڈو دس تھنگ. جو میں نے آپ سے باتیں کہی ہیں کیا یہ باتیں آپ خود اپنے آپ کے سے کر کے دیکھو کہ آپ یہ ایسا کر سکیں گے. اگر وہ بار بار سوچے گا تو وہ سوچے گا کہ یس آئی کین ڈو, دیر از نو پرابلم, اور اس نے ایک دو دفعہ اس کو کر کے پریکٹیکلی دیکھ لیا تو وہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ بہت ساری جو خطرات, جو تھریٹس اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں, تو آ جائے کہ اسٹاپ اٹ, اس کو روک دیں, اور الفاظ کے ذریعے اس کو روک دیں, تھاٹس کے ذریعے اس کو روک دیں کہ ایسی باتوں کے بارے میں نہیں سوچیں. آپ پازیٹیو باتوں کے بارے میں سوچیں, آپ ان اقدامات کے بارے میں سوچیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور اسی طرح ایک ایکشن پلان اس کو دیا جائے, ہاؤ یو ٹو ایکٹ اٹ. اور اس کو ہم کہیں گے کہ ایک کوگنیٹو بیہیورل تھراپسٹ جو ایک تھراپی دے سکتا ہے کہ وہ اس کے سوچنے کے عمل کو بالآخر اس کے بیہیویئر اور اس کے ایکشن میں تبدیلی لاتا ہے. سوچ میں تبدیلی لا کے اس کے ایکشن میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے بائی اڈاپٹنگ اسمال پارٹس, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں اس کو ہم اس قابل کرتے ہیں کہ وہ بارش کے موسم میں وہ باہر نکلنے سے ڈرتا ہے, وہ بوندا باندی سے ڈرتا ہے, وہ بارش میں کیسے باہر نکلے گا. تو ہم اسٹیپس کے ذریعے اس کو ایسے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اس کو ایکسپوز کریں کہ وہ ہلکی پھلکی بارش میں باہر انجوائے کرے. اور پھر یہ ہے کہ وہ اگر زیادہ بارش ہوگی تو اس میں بھی اگر کوئی کام ایسا پڑا, ڈور بند کرنے کی ضرورت ہے اور اسے باہر بارش میں جانے کی ضرورت ہے, یس کین بی, اور سیفٹی میئرز لیے جا سکتے ہیں, امبریلا لیا جا سکتا ہے, کوئی اور میئر اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح ہم پروفیشنلی اس کی تھریٹس کو فیئرز اور فیئر سے پھر فوبیاز میں بچانے کے لیے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.